اللہ یہ تھے محمد سعد اختر رحیم یارخاں سے۔ الحمدللہ ہمارے علماء قریب تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے آپ بھی تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ باہر والے جتنے ساتھی ان کو بھی جگہ مل جائے، اور ویسے بھی نیند ختم ہو جائے گی، تھوڑا آگے ہو جائیں۔ آ جائیں شہباز، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں گجرانوالہ سے محمد سلمان لون صاحب اور محمد مصطفیٰ لون صاحب، وہ جب بھی ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دعا کر دیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لانے والے ہیں شیر اہل حدیث، للکار اہل حدیث حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ ان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس الحمدللہ شہر گجرانوالہ سے محترم جناب محمد اسامہ صاحب اور شیخ راشد صاحب، الحمدللہ وہ بھی ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں۔ مولانا ناصر محمود صاحب ہیں، دیگر علماء جتنے بھی تشریف لائے ہیں ہم سب کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ یزدانی صاحب کا خطاب اتنی سستی سے سننے والا نہیں ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، اس لیے ان کی آمد سے پہلے ذرا بیداری کا آپ ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے بات نہیں بنی، گل نہیں بنی یار۔ کھڑے ہو کے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کے یزدانی صاحب کا استقبال بھی ہو جائے، کھڑے ہو جائیں سارے ساتھی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت شان مصطفیٰ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ
علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا حافظ محمد زاہد ناگروی صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء اور زعماء کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے میں اس مختصر سے وقت میں
دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستوں احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں گا۔ آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں مجھے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، آپ کے ساتھیوں، آپ کے رفقاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ کہنے کا آرڈر ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ نبی کے ساتھی کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر کے چاہنے والے کون ہیں؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی معرفت، ان کی بلندی کیا ہے؟ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں۔ وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں۔ وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے پوری دنیا مہک اٹھی ہے، جن کے سینوں پر انوار رسالت برائے راست پڑی ہے، جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ اور فکر ہے، ہماری لگن اور تڑپ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی صفات جماعت مرز وجود میں نہیں آئی۔
میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی رفعت کا، صحابہ کی معرفت کا، صحابہ کی بلندی کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کائنات میں مومن آپ بھی ہیں، کائنات میں مومن ہم بھی ہیں، کائنات میں مسلمان آپ بھی ہیں، کائنات میں مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے اپنے بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سارے بولو تیار نہیں۔ اور نبی کے اصحاب تو وہ ہیں، اور نبی کے جانثار تو وہ ہیں، اور نبی کے شدائی اور پیدائی وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی، جن کی پاکیزگی کی گواہی، جن کی انابت کی گواہی، جن کی قناعت کی گواہی، جن کی ذہانت کی گواہی، جن کی فطانت کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی، جن کی عدالت کی گواہی، جن کی شرافت کی گواہی، جن کی سخاوت کی گواہی، جن کی شجاعت کی گواہی، جن کی استقامت کی گواہی، جن کی شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے تو یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، آج ان کے ایمان پہ شک کیا جا رہا ہے، آج ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ او اہل حدیثو، کیا اسی طرح غفلت کی چادر اوڑے ہوئے، سستی اور کاہلی کا لباس پہنے ہوئے غفلت کی زندگی بسر کرتے رہو گے، یا اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح میدان عمل میں قدم رکھ کے دشمنان صحابہ کو یہ پیغام دو گے
جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، پاکستان کی گلی کوچوں میں ہم نبی کے صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، محمد کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کہو، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اور یارو مینوں یہ دسو، روٹی کھا لیجئے کہ کھانی چاہیے؟ کھا لیے، پھر کھا کے بھی نہیں بولتے، کب بولو گے؟ قیامت کی صبح بولو گے؟ اہل حدیثوں بولو، گلی گلی بولو، کوچے کوچے بولو، نگر نگر بولو، بستی بستی بولو، اپنوں میں بھی بولو، بیگانوں میں بھی بولو، یاروں میں بھی بولو، اغیاروں میں بھی بولو، سجنوں میں بھی بولو، دشمنوں میں بھی بولو، چھوٹوں میں بھی بولو، بڑوں میں بھی بولو، امیروں میں بھی بولو، غریبوں میں بھی بولو، کالوں میں بھی بولو، گوروں میں بھی بولو، مکانوں میں بھی بولو، دکانوں میں بھی بولو، ایوانوں میں بھی بولو، میدانوں میں بھی بولو، جہاں بھی بولو، یا رب کے قرآن کا بول بولو یا محمد کی حدیث کا بول بولو۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، محمد مصطفیٰ، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ پوچھنا ہے تو قرآن کریم سے پوچھو۔ تاریخ کے جھوٹے قصوں کا سہارا نہ لو۔ اصحاب رسول کا وزن معلوم کرنا ہے تو اصحاب رسول کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، موضوع اور من گھڑت روایات کے ترازو میں نہ تولو۔ اصحاب رسول کو تولنا ہے یا رب کے قرآن میں تولو یا محمد کے سچے فرمان میں تولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیثو تم تو خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں دو ہی چیزیں عطا کی ہیں۔ کتنی؟ کوئی شک کے تو انوے دے کتنی چیزیں عطا کی ہیں؟ سارے بول کے بتاؤ کتنی چیزیں عطا کی ہیں؟ دو چیزیں عطا کی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آج آپ کی کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ فخر کیا کرو، اللہ نے جو تمہیں مسلک عطا کیا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ عطا کیا ہے، کبھی تمہیں پتہ ہے اپنے مسلک کے بارے میں؟ علم ہے اپنے مسلک کے بارے میں؟ کیا ہے مسلک اہل حدیث؟ مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے، کسی کو رگیدنے کا نام مسلک اہل حدیث نہیں ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کا نام مسلک اہل حدیث نہیں ہے، کسی امام کے قول کا نام مسلک اہل حدیث نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام مسلک اہل حدیث نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نام مسلک اہل حدیث۔ کیا ہے مسلک اہل حدیث؟
مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا. مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے مَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینن کے اعلان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا. مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا. مسلک اہل حدیث نام ہے دنیا کو بتاؤ شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا. مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، استقامت کا. مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شجاعت کا. اور دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذیشان کا. اتنا سچا اور سچا مسلک رکھنے کے باوجود ہم اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ مسلک کی غیرت ہمارے سینوں میں موجود کیوں نہیں ہے؟ لوگوں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو ایک سبق دینا ہے، ایک درس دینا ہے. دنیا والوں یاد رکھنا، یا تو ہم علامہ ظہیر اور علامہ حبیب الرحمن کی طرح کٹ جائیں گے، یا مسلک اہل حدیث کا غلغلہ اس ملک میں مچا کے جائیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے جائیں گے. عزم کرتے ہو؟ پختہ ارادہ رکھتے ہو؟ کون ہے اصحاب رسول؟ قرآن کو کھولو. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المہتدون، اولئک حزب اللہ کی سندیں ملی. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون کا اعزاز ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک هم المؤمنون، جنہیں
लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम का शरफ मिला। असहाब रसूल वो है जिन्हें लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन का एजाज मिला। असहाब रसूल वो है जिन्हें अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का तमगा मिला। असहाब रसूल वो है जिन्हें कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का एजाज़ो इफ्तिखार मिला। असहाब रसूल वो है जिन्हें वस्साबिकून अल अव्वलून का एजाज मिला। असहाब रसूल वो है जिन्हें अद्दलहुम जन्नातिन का इनाम मिला। और लोगों, असहाब रसूल तो वो हैं जिन्हें कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का खूबसूरत वादा फरमा के जन्नत में मोहम्मद के पड़ोस में मकान मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सहाब को गालियां देते हो, इन सहाब पे तबर्रा करते हो, इन सहाब पे कीचड़ उछालते हो। जिन सहाब के बारे में कायनात का इमाम कह रहा है, कायनात का रहबर कह रहा है, कायनात का रहनुमा कह रहा है, कायनात का पेशवा कह रहा है, कायनात का मुक्तदा कह रहा है। उठाओ सुनन इब्ने माजा को। इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब के फजाइल और मनाक़िब बयान करते हुए, उनकी अज़मत और रिफ़ातों का तज़किरा करते हुए आप फरमाते हैं लमशहदु रजुलिन मिनहुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़बर्रु फ़ीहि वजहुहु खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उमरहु वलौ उम्मिरा उमरा नूहिन। तुम्हें क्या पता है कि असहाबे रसूल कौन है? जुबान खोलने से पहले असहाबे रसूल को किताब और सुन्नत के सफ़हात पे देख ले, उनके मुकाम और मर्तबे को कुरान और सुन्नत के सफ़हात पे पढ़ ले, फिर असहाबे रसूल के बारे में बात करना। कायनात के इमाम ने कहा, लोगों, मेरे वो असहाब जो मेरे साथ मैदान जंग में मौजूद थे, जो अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए मेरे साथ इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए, कुफार और मुशरिकीन के परखचे उड़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद थे। और मेरे साथ मौजूद होने की वजह से मैदान जंग से उड़ने वाला गर्दो गुबार, मैदान जंग से उड़ने वाली मट्टी जो उड़ उड़ के मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पे पड़ रही थी। कायनात के इमाम ने कहा, कायनात के रहबर ने कहा, और दुनिया जहान के लोगों कान लगा के सुनो, फरमाया मेरे सहाब के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब। क्या कहा रसूलुल्लाह ने? मट्टी एक जानिब। नबी पाक ने सहाब की नमाजों की बात नहीं की, अपने यारों के रोजों की बात नहीं की, सदकात और खैरात की बात नहीं की, हज और उम्रे की बात नहीं की। नबी ने अपने दीवानों के जिहाद और शहादत की बात नहीं की। क्या कहा? कायनात के इमाम ने कहा, वो मट्टी जो मेरे सहाबा के चेहरों पे पड़ी है, लोगों वो मट्टी एक जानिब
اور بعد میں آنے والوں تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہارے زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی عظمت کو دیکھو تو صحیح، ان کی رفعت کو دیکھو تو صحیح، ان کی معرفت اور بلندی کا مطالعہ کرو تو صحیح۔ یہیں پہ بس نہیں، آپ نے فرمایا تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ کوئی 50 سال جی لے گا، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال جی لے گا، کوئی زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا، اور تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر دے دی جائے، تم 1000 سال عمر پالو، 1000 سال عمر پا کے عملوں کے ڈھیر لگا دو، زمین و آسمان کے اس خلا کو نیکیوں سے بھر دو، اتنی نیکیاں بھی ملا کے تم محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچا ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ اور پھر المیہ یہ ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ تان و تشنی کا نشانہ بھی اس کو بنایا جاتا ہے جس کو اللہ اور رسول نے سارے صحابہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ بولو، ڈر ڈر کے نام لیتے ہو، کون ہے وہ؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بابا ابو بکر ہے، رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ سیدنا جناب صدیق اکبر کے بارے میں سن لو، اصحاب رسول کے بارے میں لکھ لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ابو بکر کی الف سے لے کے جناب امیر معاویہ کی یا تک جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے جو مقام صدیقہ کے باپ صدیق کو دیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور میں تو ان کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں، دنیا جہان کے لوگوں، پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں، دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔
اور لوگوں پانی تو سارے ہی پینے کے لیے ہوتے ہیں، مگر زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمان سے آنے والی ساری کتابیں واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور نبی تو سارے ہی اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر جناب محمد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور نبی کے سارے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن سارے صحابہ میں صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے امام نے کہا تھا، اسی لیے تو رحمت کائنات نے فرمایا تھا، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل ابی بکر۔ کائنات کے امام جناب محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، روح زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے تو عائشہ کے بابا ابو بکر کو بنایا ہے، رضی اللہ تعالی۔ کتنا افضل ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس صدیق پہ زبان کھولنے سے پہلے کبھی اس کے مقام کو پڑھا ہے؟ کبھی اس کی فضیلت کو پرکھنے کی کوشش کی ہے؟ جاؤ امام بہقی کی شعب الایمان اٹھاؤ، اس میں حضرت عمر کا قول موجود ہے، کنز الاموال میں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ پتہ ہے کون ہے ابو بکر؟ پتہ ہے کون ہے عائشہ کا بابا؟ ذرا اپنی حیثیت تو دیکھ، صدیق پہ زبان کھولنے سے پہلے اپنا مقام اور مرتبہ تو دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تیری شان اور عظمت کیا ہے، تو کیا ہے؟ صدیق تو وہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا، فاروق اعظم نے بھی کہا تھا رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار، یار وفادار جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا؟ فاروق کہتے ہیں، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجا بہی۔ اور دنیا جہان کے بسنے والوں، صدیقہ کا بابا وہ ہے کہ آدم سے لے کے جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان سارے نبیوں اور رسولوں کی امتوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تمام امتیوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کے ایمان کو ڈال دیا جائے، ایک پلڑے میں آدم سے لے کے جناب محمد تک تمام نبیوں کے امتیوں کے ایمان کو ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اکیلے عائشہ کے بابا کے ایمان کو ڈال دیا جائے۔ کائنات کے لوگوں، ساری امتیوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور عائشہ کے بابا ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس صدیق کو گالی دیتے ہو، اس صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اس صدیق کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو،
اس صدیق کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہو، سن لو، مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، اپنی زندگی میں صدیق کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا؟ میں کیا پتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون؟ ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، فضائل صحابہ میں امام احمد نے بیان کیا، کائنات کے اس یار غار کے بارے میں، یار وفادار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ النبی جحیفہ تھا، قال سمعت علیا یقول، کہتے ہیں لوگوں، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ وہ فرما رہے تھے الا اخبرکم، اور لوگوں میں تمہیں خبر نہ دوں، میں تمہیں نہ بتاؤں، میں تمہیں یہ بات نہ سمجھاؤں، میں تمہیں اس بات کی اطلاع نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں، بخیر ہذہ الامت بعد نبیہا، کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، بلند و بالا کون ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں میں تمہیں نہ بتاؤں، میں تمہیں متنبہ نہ کروں، میں تمہیں آگاہ و آشنا نہ کروں کہ نبی کے بعد سب سے افضل اعلیٰ اور بلند و بالا کون ہے؟ کہا بتائیے۔ اب آؤ ذرا حضرت علی کے الفاظ سنو اور حضرت علی کا عقیدہ دیکھو، کیا کہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کون افضل ہے رسول اللہ کے بعد؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر، کون افضل ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی سوچ کیا ہے اور ہماری فکر اور لگن کیا ہے، ہماری تڑپ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جناب علی کا نام لے کر جناب صدیق اکبر کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں، ہم بڑے محب ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، آپ رجال الکشی کو پڑھیں، رجال الکشی کے صفحات پہ حضرت علی کا یہ خطبہ موجود ہے کہ کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کے جناب علی المرتضی فرما رہے رضی اللہ تعالی، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، سبحان اللہ، اور لوگوں کوئی شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دینے کی کوشش نہ کرے، ابو بکر و عمر سے بڑھا کر مجھے پیش نہ کرے۔ امیر المومنین جی اگر کسی نے ایسا جرم کیا تو پھر فرمایا الا جلدتہ حد المفتری، یاد رکھو جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، میں علی اعلان کر کے کہتا ہوں میں اس پہ ہاتھ جاری کروں گا، اس کی پشت پہ 80 درے برساؤں گا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کون ہے؟ آج نبی کے ان اصحاب کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
جس کا جی چاہتا ہے اس ملک پاکستان میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ اسلام کا تمسخر اڑانا شروع کر دیتا ہے، اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی صحابہ کی عظمت کو پرکھچے اڑا رہا ہے، اور کئی عورتیں اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور ہم سوئے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم کتاب و سنت کا دفاع کر سکیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں ہمارا مسلک قرآن و سنت، مجھے بتلاؤ قرآن و سنت کا نام لینے والوں، قرآن و سنت کا دفاع کون کرے گا؟ قرآن و سنت کے لیے میدان عمل میں نکل کے آوازائے حق بلند کون کرے گا؟ ان ملعونہ اور فاحشہ عورتوں کی زبان کو لگام کون دے گا؟ جو بھرملا کیپٹل شہر میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہہ رہی ہیں ہم آزادی چاہتی ہیں۔ کس چیز سے پتہ ہے آپ کو؟ کس چیز سے آزادی چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں وہ عورتیں جو برملا شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے ان کی خواہش کیا، ان کی تمنا کیا ہے؟ وہ اسلام کی اقدار کی پامالی چاہتی ہیں، وہ نکاح کی حوصلہ شکنی چاہتی ہیں، وہ جنسی آزادی کا فروغ چاہتی ہیں، وہ خاندانی نظام کی تباہی چاہتی ہیں، وہ پردے کا خاتمہ چاہتی ہے، وہ عورت کی بے روی چاہتی ہے، وہ اسلام کو مٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ بتلاؤ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے ان ظالم عورتوں کا راستہ کہاں تک روکا ہے؟ کہاں تک میں نے اور آپ نے کوئی کوشش، کوئی سعی، کوئی جد و جہد کی ہے؟ اہل حدیث و قرآن و سنت کے وارث تم ہو، قرآن و سنت کے دفاع کے لیے اگر میدان عمل میں قدم نہیں رکھو گے، یوں ہی کتاب و سنت کا تمسخر اڑایا جاتا رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں نا آپ؟ میرے بھائی ریاض الرحمان یزدانی صاحب تشریف لائے، آپ سے مفصل و مدلل گفتگو کریں گے۔ بتلاؤ قرآن و سنت کے وارث ہو، کیا کسی کو اس ملک میں قرآن و سنت کا تمسخر اڑانے کی اجازت دو گے؟ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ یہ بڑھیا عورتیں اٹھ کے اللہ کا بھی تمسخر اڑا رہی ہے، رسول اللہ کا بھی تمسخر اڑا رہی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی تمسخر اڑا رہی ہے۔ آپ نے وہ کتبہ دیکھا ہوگا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا، اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ کون ہے وہ؟ کس کے بارے میں یہ جملہ لکھا گیا؟ او مومنوں، مسلمانوں، مجھے بتلاؤ کب تلک
بزدلی کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کب تلک بے حمیتی اور بے خیرتی کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ تمہیں اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح، علامہ حبیب الرحمن کی طرح، محمد خان نجیب کی طرح جرأت سے، بہادری سے میدان عمل میں قدم رکھ کے دنیا کو یہ سمجھانا ہوگا ہم اپنے اکابر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اسلام کے اوپر آنچ آنے دیں گے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آج اپنے دلوں کے اندر سعد بن معاذ والا جذبہ پیدا کیا جائے۔ جانتے ہو سعد بن معاذ کون تھے رضی اللہ تعالی؟ امام قرطبی نے لکھا، امام شوکانی نے لکھا۔ آپ کو پتا ہے نا، یہودیوں نے ایک سازش کی تھی، قرآن کریم کا ایک لفظ تھا رائنا، اس کو بدل کر رسول اللہ کی توہین کرتے تھے۔ صحابہ کو علم نہ تھا، رسول اللہ کو بھی علم نہ تھا، آسمان سے وحی آئی، نبی کو اطلاع ملی، نبی نے صحابہ کو اطلاع دی، کائنات کے امام نے لوگوں کو بتایا کہ آج کے بعد لفظ رائنا استعمال کرنے کی اجازت نہیں، لہذا آج کے بعد لفظ رائنا کوئی استعمال نہ کرے، کیونکہ صحابہ اس کو بگاڑ کے رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کرتے۔ سعد بن معاذ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مجمع میں موجود ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعد بن معاذ اٹھے سیدھے گھر گئے۔ میں وقت کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں عقل کے ناخن لو، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن سنو، اگر تم اسی طرح غافل رہے، غفلت میں پڑے رہے، اس ملک میں غازی علم دین پیدا ہوتے رہیں گے، ممتاز قادری جنم لیتے رہیں گے۔ تم سستی اور کاہلی کا شکار رہو گے، رسول اللہ کا یوں تمسخر اڑایا جاتا رہے گا، تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ سعد بن معاذ اٹھے، سیدھے گھر گئے، گھر سے تلوار لی، تلوار لے کے مدینہ طیبہ کے چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ چوک میں کھڑے ہو کے تلوار نیام سے نکال کے کہتے ہیں علیکم لعنت اللہ لئن سمیتو من رجل منکم یقولها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ۔ او لوگو، کان لگا کے سن لو، ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت برسے جو رسول اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ سنو، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اب علم ہو گیا ہے، خبر ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے۔ اب اگر کسی نے یہ لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، میں سعد بن معاذ اعلان کر کے کہتا ہوں، میں اس کا سر اس کے تن پہ سلامت نہیں رہنے دوں گا، میں اس کا سر اس کے تن پہ سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سعد بن معاذ کے اس اعلان کے بعد کسی یہودی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے۔ ہم بھی کہنا چاہتے ہیں، حکمرانوں، ان ملعونوں اور فاحشہ عورتوں کو روکو۔ اگر تم نے نہ روکا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایشان رائی شہیر کے روحانی فرزند کتاب و سنت کے ٹینک بن کے نکلیں گے، ایسے ظالموں کو پاش پاش کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ملکار علامہ سنیے ذرا، طارق محمود یزدانی صاحب، سنیے ذرا، اپنے آپ کو بیدار کیجئے،
اپنی سوچ اور فکر کو بدلیے. تم قرآن و سنت کے وارث ہو. قرآن و سنت کے نام پہ صرف کانفرنسیں منعقد نہیں ہوں گی، ہم قرآن و سنت پہ لوگوں کو عمل کروا کے چھوڑیں گے. قرآن و سنت کا نظام اس ملک میں لا کے چھوڑیں گے. کتاب و سنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی صدا گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے. تیار ہو؟ یہ پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہو؟ اور ہمارا اعلان سن لو. اگر آئندہ سال ایسے ہوا تو ہم اعلان کر کے کہتے ہیں توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے. صاحب قدم بڑھو. سنو ذرا سنو، کرو گے اعلان؟ ہم رسول اللہ کی توہین برداشت کر سکتے؟ رحمت کائنات کے بارے میں ایک جملہ بھی سن سکتے؟ توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے. کرو گے؟ پھر یہ پیغام گھر گھر پہنچا دو. اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ. اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے. تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے. تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے. عظمت رسول کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.